مجھے جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بدلتے بھارت میں مسلمانوں کی دینداری کیسے قائم ہو، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنی بات آپ کو سمجھا سکے۔ کچھ باتیں اس میں نظریاتی طور پر ہوں گی، اور نظریے میں اختلاف جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، تو آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ اسی کو مان لیں، کیونکہ ایک نظریہ ہے، تو کچھ باتیں اس میں نظریاتی بھی ہوں گی، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کیا بدل رہا ہے۔ یہ جب معلوم ہوگا تب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم اس میں دیندار کیسے رہیں، یا یہ کہ بھارت جو بدل رہا ہے اس میں ایز اے مسلمان کی حیثیت سے ہم کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، کیا اپنا ہم کو بھارت کے لیے لگانا چاہیے، یہ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور آپ کو صحیح بات ہمیں کہنے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کہ جمہوریت جس کو کہتے ہیں، جمہوریت کے اندر دو رخی پالیسی ہو رہی ہے، یعنی آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی جو لوگ یہاں پہ انکم ٹیکس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ انکم ٹیکس کا ایک قانون، کیونکہ ہمارا بھائی سی اے ہے، اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انکم ٹیکس میں ہندو کے لیے الگ سسٹم ہے اور مسلمان کے لیے الگ سسٹم ہے، اور ملک جمہوری ہے۔ جمہوری ملک میں دو قسم کی پالیسی، مثال کے طور پر ابھی آپ پچھلے ایک یہ بند کریں، بہت آواز کر رہا ہے، یہ بند کرا دیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ٹرین میں نماز پڑھی، اس کے خلاف جو ہے وہ FIR ہو گیا۔ روڈ پر نماز پڑھی تو امام صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ کس دھارا کے تحت اریسٹ کیا گیا ہے؟ وہ دھارا یہ ہے کہ صاحب آپ نے ساروجنک استھان پر آپ نے پرارتھنا کی ہے۔ ٹھیک ہے، بھارت کا سمویدھان ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ کون سی بھارت کا پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر مندر موجود نہیں ہے؟ کون سا کورٹ موجود ہے کہ جس میں مندر موجود نہیں ہے؟ کچھ دن پہلے، 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے کہ دلی میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی بنیاد رکھی گئی، جس میں بھومی پارلیمنٹ ابھی نیا آپ کے سامنے ادگھاٹن ہوا، اور اس میں ساری چیزیں دھارمک کی گئیں۔ یہ سارا کا سارا ساروجنک استھان ہے۔ ساروجنک استھان میں کسی بھی شخص کو اگر پوجا کا اختیار نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہلی چیز ہے جو بدل رہی ہے، بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ اچھا، اس پر کنٹرول آپ کیسے کر سکتے ہیں، یا آپ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مسئلہ بتانا بڑی بات نہیں ہے، پرابلم کو سالو کرنا بھی کیا ہے، اصل ہے۔ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، یہ جانتا ہوں آپ کو یہ مرض ہے۔ وہ مزید پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ کو ہے یہ مرض، لیکن علاج مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ ڈاکٹر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تشخیص اگر ہو سکتی ہے تو علاج بھی ہونا چاہیے۔ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا جو مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ چوراہے پہ بیٹھ کے چائے کی دکان پر یہ سب کے سب باتوں پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان کو اریسٹ کر لیا گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے روڈ پر، ان کے یہاں بھی تو فلاں جگہ پہ مندر ہے۔ 95% مندریں جو شہر میں چوراہے پر راستے میں بنی ہیں، کوئی بھی کسی کے پاس پیپر نہیں ہے۔
اچھا یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کا حل جو تھا وہ نہیں کر رہے ہیں آپ، جس کی وجہ سے پرابلم اپنی جگہ ہے۔ وہ کیا تھی؟ ہر شہر سے 5 وکیل اٹھتے، مسلمان ان کو فنڈنگ کرتا، اور فنڈنگ کرنے کے بعد ایک ساتھ 50 سے 100 FIR داخل کیا جاتا کہ فلاں 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 جگہ پر ساروجنک استھان پر عبادت ہوتی ہے، اگر نماز پڑھنا غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ جب میں نے ایک عدالت پہ کے وکیل صاحب سے بات کیا، انہوں نے کہا جج کا کام کیس آنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے، جج کا کام کیس کرنا نہیں ہے۔ آپ کیس نہیں کیے، انہوں نے کیس کر دیا، FIR کر دیا امام کے خلاف، تو امام صاحب اندر ہو گئے۔ آپ بھی اگر اٹھیں تب پتہ چلے گا کہ حقیقت میں جمہوریت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ لیکن ہماری عادت جو ہے نا وہ چوراہے پر بیٹھ کر بات کرنے کی ہے، قانونی بات کرنا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو چینج ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جمہوریت کو درست کرنے کا طریقہ احتجاج ہوتا ہے، جمہوری انداز میں احتجاج ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی ہم ایک جگہ کھانا کھانے جا رہے تھے، اب روڈ معلوم نہیں کتنے دن سے بن رہی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 1 ہفتے میں روڈ بن سکتی ہے، آپ میرے طریقے پر آ جائیے۔ جتنے محلے والے ہیں اس روڈ کے، صبح اٹھیں 10 کرسی ادھر 10 کرسی ادھر لا کر روڈ جام کر دیں، 1 ہفتے میں روڈ بن جائے گی۔ کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ کیونکہ ہم اسی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں ایسے ہی کچرے میں، ایسے ہی خراب روڈ میں ہم نے کھیلا ہے، کودا ہے، لہذا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس چیز پر احتجاج کیا جائے، جمہوریت احتجاج کو کرتی ہے۔ ابھی جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہوں، نیچے درجے کے ہوں، ایک بات سے آج بھی بھارت کے لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ ان سے یہ اتنا کہہ دیں، جیسے لیکپال ہے، پولیس آفیسر ہے، کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے نا نیچے سے اوپر تک درخواست ڈالیں گے کہ صاحب رشوت لی جا رہی ہے، 1 منٹ میں صحیح ہو جائے، لیکن آپ کو بولنا ہے، کرنا نہیں ہے۔ جمہوری ملک میں ایسے زندگی گزارنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز، یہ آزادی رائے، یہ جو میں بول رہا ہوں نا، ایسے بولنے والے ڈر رہے ہیں، خوف پیدا کر دیا گیا ہے۔ کس چیز کا خوف پیدا ہے؟ کہ صاحب انکم ٹیکس والے چھاپا مار سکتے ہیں، ED والے چھاپا مار سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو بتائیں، نہ انکم ٹیکس والے غیر قانونی چھاپا مارتے ہیں، نہ ED والے غیر قانونی چھاپا مارتے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ پچھلے 40 سال سے یہ جتنے لیڈرز ہیں سب کروڑ پتی سے ارب پتی بنے ہیں۔ آخر آیا کہاں سے پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہی بات وہ پوچھ لیتے ہیں۔ اب ہم ED کو تو گالی دے رہے ہیں، انکم ٹیکس والوں کو گالی دے رہے ہیں۔ انکم ٹیکس والوں اور ED کو موقع کس نے دیا ہے؟ جو کوئی بھی پردھان سے لے کر پردھان منتری تک، اگر اس کو صحیح معنی میں بتا دیا جائے کہ تمہاری انکم اتنی ہے، خرچہ تمہارا اتنا ہے، اتنا پیسہ کیسے بچا ہے تمہارے پاس، کہاں سے آیا ہے پیسہ، اس بات کو وہ پوچھ لیتے ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ اتنے حالات خراب ہیں، یہ بڑے بڑے علماء بولتے کیوں نہیں ہیں؟ معلوم کیا وجہ ہے؟ سب کی کوڑ دبی ہوئی ہے، قانونی لحاظ سے بول نہیں سکتے، اور زیادہ بولیں گے ہم تو ہم کو نوٹس نہیں آئے گی، ہم کو بلا کر کے کہہ دیا جائے گا کہ مولانا صاحب ہم یہ سوالات آپ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کا جواب دے پائیں گے؟ ہم کو ایک ڈوز دے دیتے ہیں، ہم صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ جمہوری ملک میں جمہوری انداز میں رہ کر کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ اب مثال کے طور پر فیض آباد میں کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک برگر وہ بیکری میں ایک صاحب نے برگر کھایا، برگر میں ہڈی نکل آئی، اس نے جا کر کے کیس کر دیا کوتوالی میں، کوتوال نے اس کو سیز کر دیا بیکری کو، مسلم کی بیکری ہے،
اب آپ کو یہ ہو رہا ہے مسلم کی بیکری سیز ہوئی ہے، مسلم کی بیکری سیز ہوئی ہے، کوئی قانونی پرکریا کے تحت ہوئی ہوگی نا. قانونی پرکریا کیا ہے؟ بیکری کا رجسٹریشن ہے ویجیٹیرین برگر کا اور بیچا جا رہا ہے چکن برگر. تو غلطی کس نے کیا؟ غلطی ہم نے کیا نا. ہم ایک سائیڈڈ بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، کیونکہ جب آپ اصل جگہ پہنچیں گے تو وہ فائل کھول کے دکھلائے گا کہ اس وجہ سے سیز ہوئی ہے یہ. لیکن ہم عصبیت مسلم میں ہم اسی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ غلط کیا ہو چاہے صحیح کیا ہو. ہم کو پہلے صحیح رہنا بھی سیکھنا چاہیے. ایک جواب اور دیتے ہیں، ابھی رابطے میں بھی ایک صاحب نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے مولانا صاحب ہم نے غلطی کی ہے لیکن فلاں صاحب بھی تو کر رہے ہیں. ایک بات آپ کو بتا، یہ سب کامن جملے ہیں. ایک بات آپ کو بتا دیں، پولیس والے کا تہجد گزار ہونا ضروری نہیں ہے مجرم کو مارنے کے لیے. اس جملے کو پھر سے سن لیں. پولیس والے کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے مجرم کو مارنے کے لیے. شرابی آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، رات میں پولیس والے نے چیک کر لیا. چیک کرنے کے بعد اس نے 4 ہاتھ مارا. وہ کہہ رہا ہے ڈرائیور میں پیا ہوں تم بھی پیے ہو. وہ پولیس والا پیا ہے ٹھیک ہے، مجرم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جرم کیا ہے یا نہیں. سزا دینے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سزا دینے والا نیک آدمی ہو. یہ کوئی ضروری نہیں. حبیب مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہاری شرارتیں زیادہ ہو جائیں گی تو ظالم آدمی تم پر مسلط کیا جائے گا. تو ظالم جب کہہ رہے ہیں تو وہ پولیس والا جو ظالم ظلم کر رہا ہے وہ ظالم مسلط کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں. ہم یہ کہنے کے بجائے ہم یہ جملہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب ہم نے غلطی کی ہے لیکن وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی جا کر کیس کر دیجیے. آپ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جمہوری ملک میں ایسے زبانی باتوں کا کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ آزادی رائے پہ قدغن لگانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس چیز سے ڈراتے ہیں جو ہماری کور دبی ہوئی ہے. آپ کور دبانے کا کام نہ کیجئے بھائی. جب ویجیٹیرین کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ تھا تو نان ویج برگر بیچنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کوئی نہیں بولے گا. اچھا ہم کیوں بولیں؟ ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ٹھیک ہے آپ نہ بولیں، چلاتے رہیے، لیکن جب اصل جگہ پہنچے گا معاملہ تو آپ کی بات سنی نہیں جائے گی. وہ ایک جملہ بول دے گا کہ صاحب انہوں نے اپنے جو ان کا سرٹیفکیٹ ہے اس کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے لہذا یہ سارا کیس ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ اچھا ہوا ہے، لیکن یہ کہہ کر کے آپ اپنی پرکریا میں داخل نہیں ہو پائیں گے. ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے اور مسئلے کا حل نہیں ہوگا. تیسری چیز، اب جو حالات، اصل بات اسی کہنے کے لیے پوری تقریر کر رہا ہوں. اب جو آپ جس بھارت میں داخل ہونے جا رہے ہیں 2024 میں، تو قرآن کے جو احکامات ہیں ان میں زبردست قسم کی چینجنگ آنی ہے. 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم ہی تو ہیں کم سے کم اللہ اللہ بولتے ہیں، اور بقیہ تو سب اللہ کے خلاف ہیں. اسی کو مار پڑتی ہے جو اللہ اللہ بولتا ہے. معلوم آپ کو فلسفہ؟ قاری صاحب کے بچے ہیں، انہوں نے مدرسے کے بچوں نے ان سے کہا ہے کہ میں آپ کے مدرسے کے قانون کی پابندی کروں گا. کہا ہے نا؟ اچھا یہ بچے باہر روڈ پر کھیل رہے ہیں، بازو والا محلہ والا بھی کھیل رہا ہے. قاری صاحب ڈانٹیں گے کس کو؟ اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم باہر نہیں کھیلیں گے. اب جب مدرسے کے بچے کو ڈانٹ پڑی تو مدرسے کا بچہ کیا بولتا ہے؟ وہ بھی کھیل رہا ہے. کوئی اس کے کھیلنے سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس نے کب وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے مدرسے کے قانون کی پابندی کروں گا؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کے قانون کی پابندی کریں گے. تو ڈنڈے اس کو پڑیں گے جنہوں نے وعدہ کیا ہے. وہ تو پہلے سے بولے ہم آپ کے قانون کی پابندی نہیں، ان کے لیے نپٹ لیا جائے گا جہاں نپٹنا ہے، لیکن آپ نہیں بچ سکتے.
وعدہ جو کیے ہیں اس وعدے کے تحت آپ کو زندگی گزارنی ہے. اب ہوا کیا؟ آج حجاب کا مسئلہ اٹھا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی. کس شادی میں ہماری بہنیں حجاب سے آتی ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ شوہر صاحب لے کے جاتے ہیں بغیر حجاب کے شادی میں اٹینڈ کراتے ہیں. اب جب حجاب کے خلاف بات ہوئی تو احتجاج کرتے ہیں, کیوں نہیں سنی جا رہی تمہیں؟ بھئی وہاں پر بھی تو وہی حکم شرعی تھا نا. جس پارٹی میں آپ اپنی اہلیہ کو اور اپنی بہن اور بیٹی کو چھوڑنے گئے ہیں وہاں پر بھی وہی حکم تھا. جب حکومت نے حجاب کے خلاف بات کہہ دی تو آپ کو بڑی مرچی لگ گئی. اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا. اب چلا رہے ہیں کہ صاحب لڑکیوں کو جو ہے وہ برابر حصہ وراثت میں دینے کی جو بات ہو رہی ہے ایکسن سیول کوڈ میں غلط ہے. ٹھیک ہے, اچھا تم نے پچھلے 700 سال میں حصہ دیا ہے؟ بھئی 700 سال سے بھارت میں مسلم رہے, تم نے حصہ دیا ہے لڑکیوں کو اس لحاظ سے جس لحاظ سے شریعت نے کہا؟ نہیں دیا. اب اللہ کا ڈنڈا آیا. ایسے اللہ کا ڈنڈا نہیں آتا, یہ نوٹ کر لیں. ہماری بڑی خطا, ہم سے بڑی چوک ہوتی ہے, اس کے بعد رب ذوالجلال کی پالیسی میں ہے کہ چھوڑتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. کہتا ہے وہ املی لہم ان قیدی متین, میں بڑا چھوڑتا ہوں, جب پکڑتا ہوں تو بڑا ٹائٹ ہے. تب یہ چلانا شروع کرتا ہے کہ یار حجاب ہم کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, حجاب ہم کو نہیں کر. اچھا ایمانداری سے بتاؤ, پورے بھارت کا ڈاٹا معلوم ہے کہ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ 10%. یہ آپ کا منہ دیکھ کر کے بول رہا ہوں, ورنہ اور کم ہے. اچھا 90% جس قوم کی صبح نافرمانی الہی سے ہوتی ہو, وہ کیوں اپنے رب سے بھروسہ لگائے بیٹھے کہ ہمارے ساتھ VIP کا ٹریٹمنٹ ہو؟ کیوں چمتکار کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ چمتکار تو معراج فیض آبادی نے شعر کہا نا کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے, اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. میں نے اس شعر پر جواب لکھا. میں بھی فیض آبادی اور میرے اتفاق سے رشتہ دار بھی ہیں. تیرے کعبے کی حفاظت نہیں ہوتی مجھتے, پھر ذرا بھیج ابابیلوں کا لشکر پھر سے. آج بھی ابابیل کا لشکر آ سکتا ہے, غلط کہہ رہے ہیں, میرا صاحب نہیں آ سکتا ہے. لیکن ابابیلوں کے لشکر کے وقت ایک عبد المطلب پیدا ہو جائے اس میں جو کہے کہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا, اس اسپرٹ سے بات کرے, تو آج بھی ابابیل آ سکتے. ہاں آپ اندازہ کریں, یہ تو اللہ کا اتنا بڑا فضل اور احسان ہے. جس قوم کا 90% صبح کرتا ہو نافرمانی سے, اس قوم کو رب ذوالجلال سزا ڈائریکٹ نہیں دے رہا ہے, یہ خود اس کا احسان ہے. یہ جو کچھ بھی بدلنے جا رہا ہے بھارت میں یکساں سول کوڈ نام پہ, یکساں سول کوڈ میں جس کو مسلم پرسنل لا, یکساں سول کوڈ ہے کیا؟ ایک دیش ہوگا, ایک قانون ہوگا. یہی ہے نا, ایک دیش ہوگا, ایک قانون. یہ کس نے بنایا ہے؟ جس کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا سمویدھان بنایا ہے. آپ کو معلوم ہے آرٹیکل نمبر 25, ٹوٹل جو انوچھید ہے وہ 395 ہے. 395 میں انوچھید نمبر 25 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بھارتی کو اپنے دھرم انوسار اپنے دھرم پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے. بہت اچھا ہے یہ انوچھید, یہ آرٹیکل, یہ دفعہ بہت اچھی ہے. آرٹیکل نمبر 40 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سرکار کو چاہیے کہ سارے قانون ختم کر کے سارے بھارتیوں کو ایک قانون کے تحت لے آوے. یہ ٹکرا نہیں رہا ہے, یہ ٹکرا نہیں رہا ہے. یہ جس وقت بنایا گیا اس وقت ابوالکلام آزاد جیسے لوگ جو جن کے پیچھے عقل کے ہزاروں لوگ گھومتے تھے, وہ کر کیا رہے تھے؟ 4 پارلیمنٹ کے ممبر اس وقت ایک کیرلا کے تھے, چاروں نے انکار کیا کہ ہم سمویدھان پہ دستخط نہیں کریں گے, یہ آرٹیکل نمبر 25-40 سے ٹکرا رہا ہے. کچھ نہیں ہوا. اب آپ بے مطلب بی جے پی کو گالی دے رہے ہیں. بی جے پی کیا کرے گی؟ سرکار سمویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار کوشش کرے کہ یکساں سول کوڈ لائے,
एक्सा सिविल कोड के लिए सबसे पहले किसने कोशिश की मालूम आपको? 1927 में सबसे पहले नेहरू जी ने अंग्रेजों के सामने रखा, जबकि भारत आजाद नहीं हुआ था, कि हिंदुस्तान में, भारत में एक देश है, एक कानून लगना चाहिए। ये सबसे पहले उन्होंने किया है। अंग्रेज ने जो जवाब दिया, अंग्रेज जितना भी हमारा दुश्मन है, ठीक है, जवाब सुनिए उसका। उसने कहा, नेहरू जी, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब जो रिसाला वाले हैं, एक्सा सिविल कोड पर पूरी उनकी किताब है, आप उसको पढ़िए। अंग्रेज ने कहा, नेहरू जी, एक देश में एक कानून उस वक्त लगता है जब देश के सारे लोगों का धर्म भी एक हो। ये भारतवर्ष है, इसमें भांति के लोग अपने अपने धर्म पर अमल करते हैं। ये कैसे मुमकिन है नेहरू जी कि यहां पर जो है वो एक्सा सिविल कोड लग जाए? इतना कहने के बावजूद 1927 में फिर एप्लीकेशन डाली गई कांग्रेस की तरफ से। ऐसे नहीं मामला बिगड़ा है भैया। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम एक्सा सिविल कोड लाएंगे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ की झोली में सिर्फ 12 मसले हैं, आपको मालूम है? मुस्लिम भाई, भारत का जो पूरा संविधान है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक को हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ और एक को कहते हैं हम सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में तो आप टोटली वही करना है जो संविधान में लिखा हुआ है। सिर्फ सिविल लॉ में 12 मसले में आपको आजादी थी, वो आजादी भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो सवाल ये कि अल्लाह आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? अल्लाह मदद नहीं कर रहा है कि 90% रोजाना तुम और हम उसकी नाफरमानी से सुबह करते हैं, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, वरना नामुमकिनात में से है यार। वो 12 मसले बेचारे, उस 12 मसले, अच्छा हम कह रहे हैं जो पर्सनल लॉ होता है और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या होता है आपको मालूम है? क्रिमिनल लॉ में एक पार्टी हम होते हैं, दूसरी पार्टी सरकार होती है। अभी मर्डर हो गया, एक आदमी का मर्डर हो गया, वो तो आदमी मर गया, उसकी तरफ से कौन केस लड़ेगा? सरकार लड़ती है। जो कातिल होता है वो कातिल अपनी तरफ से मुदाफियत करता है और मकतूल की तरफ से जो है वो सरकार आ जाती है। पर्सनल इसमें सिविल लॉ में क्या होता है? दोनों पार्टी होती है, और पर्सनल लॉ में होता है कि दोनों पार्टी एक जात की होती है। आप निकाह करेंगे, सामने वाला भी मुसलमान होगा, तलाक देंगे, सामने वाला भी मुसलमान होगा। तो वो 12 मसले बदलने जा रहे हैं। एक बदल गया है क्या कि अगर 3 तलाक भी दिया जाएगा तो तलाक हम नहीं मानेंगे। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक वजह क्या है, कभी हम लोगों ने, हमारी गलती है इसमें, हमने आज तक आपको नहीं बताया कि एक तलाक दे करके भी बीवी को जुदा किया जा सकता है। जरूरी नहीं था, सुन्नत तरीका था कि आप एक तलाक दे देते और देने के बाद 3 महीने खामोश रहते, खुद बखुद तलाक हो जाती, 2 तलाक अपनी पॉकेट में लिए घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको हमेशा क्या बताया गया कि जब तक बाबू 3 तलाक नहीं दोगे तब तक तलाक नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करके कोई भी बंदा अल्लाह की रहमत को नहीं पा सकता। बात समझे मेरी? अब ऐसे में आपको क्या करना है? जो बदलने जा रहा है, अभी जो बदलेगा, लड़की को हिस्सा नहीं दिया, अब सरकार क्या करेगी? सरकार कह रही है कि अगर अब्बा 3 रुपया छोड़कर मरे तो 1.5 रुपया लड़की का और 1.5 रुपया लड़के का होगा। अब आपको लग रही है मिर्ची कि साहब लड़की के 3 रुपये में 2 रुपये लड़के का होना चाहिए, तो 1 लड़के 1 रुपया लड़की का, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। ये कुरान के खिलाफ वर्जी के नतायज है। अच्छा, अब औरत और सारे मसलों में 90% मसला औरतों से रिलेटेड, इसको भी नोट कर ले। जो मसला छेड़ा जा रहा है औरतों के जज्बात को छेड़ा जा रहा है। क्यों? आसानी से उनको कन्विंस किया जा सकता है, लिहाजा उनको छेड़ा जा रहा है। अब इसमें औरत के ईमान का जहां तक तकादा है, मिसाल के तौर पर उसे मालूम हो गया कि हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी में 1.5 रुपया हमारे पास आया, 1.5 रुपया भैया के पास गया। भैया को मिलना कितना चाहिए था? 2। अगर अब आपका ईमान इसी में आजमाना है बहन का कि 50 पैसा आ तो जाएगा,
तुम 50 पैसा अपने भैया को वापस कर दो, ये बनाया करे कानून, कुछ भी नहीं होगा, पूरा कानून डमी बनाया जा सकता है, पूरे कानून को डमी बना सकते हैं आप। भाई मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि 3 तलाक के बाद अगर औरत कंप्लेन कर देगी तो शौहर क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। औरत ये तय कर ले कि मेरे अल्लाह ने कहा है कि 3 तलाक वाक़ई होती, वो जाए ही नहीं, FIR करने, कौन अरेस्ट करेगा? कौन अरेस्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। यहां पर अब ज्यादा आपके ईमान का इम्तिहान है, और ऐसे हर चीज में, मिसाल के तौर पर जो दूसरी बीवी होगी वो कानूनी लिहाज से बीवी नहीं होगी। अब शौहर का इंतकाल हो गया, पहली बीवी को प्रॉपर्टी चली गई। अब पहली बीवी को चाहिए, उसे मालूम है कि ये भी इसकी बीवी है, लिहाजा उसको अगर 10 रुपया मिला है प्रॉपर्टी का तो अपनी बहन को 5 रुपया दे दे, तब मालूम होगा कि ये मुसलमान है या नहीं है। अगर वो ये समझती है नहीं भैया हम क्या करें, हमको सरकार ने दिया है, तो वहां भी सरकार ही देगी क्या? वो ऊपर किसकी चलती है? जन्नत और दोज़ख सरकार के हाथ में है? नहीं है। अगर आप जन्नत चाहते हैं तो रब की बात यहां भी माने और वहां भी माने। लिहाजा ये औरत को करना पड़ेगा, तब उसका इम्तिहान होगा। ये अब इस वक्त की जो जिंदगी होगी बदलते भारत में, ये इतनी आसान नहीं होगी।